کہ وہ کون سی عمر ہے جس عمر میں بچوں کی تربیت سٹارٹ کر دینی چاہیے. والدین اسی میں کنفیوز رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے, سمجھا لیں گے. پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جی جی یہ واقعہ یہ ہے کہ تکریت عراق میں ایک گاؤں تھا, ٹھیک ہے سر. اور اس گاؤں میں ایک جو گورنر تھا گاؤں کا, اس کا نام تھا نجم الدین ایوب, اور وہاں کے خلیفہ کا نام تھا عثمان. صحیح. نجم الدین ایوب کی عمر کافی ہو گئی تھی, تو اس نے شادی نہیں کی تھی. تو جو خلیفہ تھا, یعنی اس کا باس تھا, وہ اس کو کہتا تھا تم شادی کیوں نہیں کرتے, تمہیں شادی کرنی چاہیے. مگر وہ کہتا تھا میرے تو مطلب کی لڑکی, میرے چوائس کی لڑکی نہیں ہے پورے اس علاقے میں. صحیح. تو انہوں نے کہا تمہاری کیا چوائس ہے؟ انہوں نے کہا جی میری چوائس یہ ہے کہ ایک ایسی لڑکی ہو جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے, اچھا. اور دوسرا ہم اس میں پھر ایک اولاد ہو, ہم دونوں اس کی تربیت کریں, اس کو ایک شاہ سوار بنائیں, اور وہ شاہ سوار مسلمانوں کے قبلہ اول کو فتح کرے. یہ اس زمانے کا ٹائم ہے جب رومیوں نے آلریڈی اس کو, صلیبیوں نے ان کو کیا ہوا تھا. صحیح. اچھا, ابھی یہ باتیں چلتی رہتی تھی. انہوں نے کہا ایسی لڑکی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ ان کے ایک شیخ تھے بزرگ, جن سے وہ ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. صحیح. تو جو شیخ تھے وہ پردے میں خواتین سے بھی گفتگو کیا کرتے تھے. تو ابھی جب یہ دونوں بیٹھے تھے تو ایک خاتون پردے میں بیٹھی تھیں. تو شیخ نے ان سے کہا کہ بیٹا تمہارے لیے ہم نے ایک رشتہ بھیجا تھا, تو تم نے وہ اس کو قبول نہیں کیا. اس نے کہا جی وہ لڑکا تو میرے معیار کا نہیں تھا. انہوں نے کہا تمہارا کیا معیار ہے بیٹا؟ انہوں نے کہا میرا معیار یہ, اب وہ سن رہے ہیں ایوب صاحب, تو انہوں نے کہا میرا معیار یہ ہے کہ ایسا شخص ہو جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے, اور ہم سے ایک اولاد پیدا ہو جس کی ہم تربیت کریں, وہ شاہ سوار بنے, اور وہ پھر مسلمانوں کے خلیفہ جو قبلہ اول ہے اس کو فتح کرے. ایک دم وہ نجم الدین ایوب کی آنکھیں پھیل گئیں. دیکھیں آپ کے بھی بال کھڑے ہو گئے اس بات کو سن کے, جی بالکل, گوز بمپ ہو گئے. تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے شیخ کو ہلکے سے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرا دیں. انہوں نے اس لڑکی کو رخصت کیا اور کہا کہ یہ تکریت میں اس سے غریب گھرانہ کوئی نہیں ہے. اس نے کہا جی چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے, میری سے شادی کرا دیں. ان کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا. اچھا. اس بیٹے کا نام تھا صلاح الدین ایوبی, واہ, جس نے مسلمانوں کا قبلہ اول. تو میں یہ سارا واقعہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو جو ویژن ہے نا والدین کا, وہ ویژن بچوں کی تربیت میں ٹرانسفر ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں اسکول داخل کرائیں گے تو پھر ہم اس کو باکردار انسان بنائیں گے. وہ تو جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کی شادی کرے نوجوان, تو نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک پروڈکٹ آپ کو اللہ اولاد دے گا, اور اولاد کے بارے میں والدین کا جو ویژن ہوگا اس ویژن کے مطابق ان کا کنڈکٹ ہوگا, اور اس کے حساب سے ہی تو بچے کی تربیت تو شروع ہو جائے گی. بچہ پیدا بھی نہیں ہوا, بچے کی تربیت تو پریگننسی میں شروع ہو جائے گی. بچہ جب آنکھیں کھولے گا تو پہلی آنکھ کھولتے ساتھ ہی اس کی تربیت شروع ہو جائے گی. تو یہ جو ہے ایسا دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ نا کہتے ہیں سارے ہم نے اپنے 4 بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے, اور وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کے بچے سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. صحیح. جو ان کا ویژن ہوتا ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت تو کا تعلق تو پیرنٹس کے ویژن کے ساتھ ہے جو بچوں